لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سارے مل کے بآواز بلند پڑھ لیجئے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ عز و جل کا سادہ احسان ہے کہ اس رب لم یزل نے ہمیں جمعۃ المبارک کی بابرکت ساعتوں سے مستفیض ہونے کی توفیق نصیب فرمائی ہے۔ 14 فروری کو ایک تہوار منایا جاتا ہے جس کو ویلنٹائن ڈے بولتے ہیں۔ آج جو میرا خصوصی بیان ہے خاص طور پہ، عام تو سب کے لیے، خاص طور پہ نوجوانوں کے لیے، وہ بندہ بڑا خوش نصیب ہے، وہ جوان بڑا خوش نصیب ہے۔ اگر چراغ لے کے نکلیں گے نا تو سمجھیں کہ بس 100 میں 1-2 ہی ملیں گے۔ جس نے اپنی جوانی کو جنسی گندگی سے، بد نگاہی جیسی غلیظ اور گندگی اور اس طرح کی بے حیائی سے بچا کے رکھا ہے، وہ نوجوان اللہ کا بھی محبوب ہے، اس کے رسول کا بھی محبوب ہے۔ تو آج کے اس پرفتن دور میں کہ جہاں نیکی کرنا تو ہم لوگوں نے خود ہی اتنا مشکل ٹھہرا لیا ہے اور گناہ کرنا اتنا آسان ہو گیا ہے۔ پہلے تو لوگ فلمیں دیکھنی ہوتی تھی تو سینما گھر جاتے تھے اور وہاں جا کے اپنے نفس کی لذت کو پورا کرتے تھے۔ اب تو جدت آ گئی، سینما سے ختم ہوا، گھروں میں کیبلیں آئیں، کیبلوں سے پھر ڈشیں آئیں، ڈش کے بعد موبائل آ گئے۔ اب موبائل کے اندر پہلے تو کیبل پہ ٹی وی پہ چلتا تھا تو ساتھ بیٹھنے والوں کا لحاظ کرتے ہوئے لوگ ہر چیز اور ہر طرح کی گندگی نہیں دیکھ سکتے تھے۔ گندگی تو دیکھتے تھے لیکن ہر طرح کی نہیں۔ پھر مزید جب جدت آ گئی اور ایجادات ہوئیں، اب موبائل ہر بندے کے ہاتھ میں ہے۔ اب وہ کیا دیکھتا ہے اللہ جانتا ہے کہ اس کی نظر کیا دیکھتی ہے، لیکن جب کسی چیز کو دیکھنے لگیں تو سورہ قلم میں اللہ فرماتا ہے، یہ اقرا بسم ربک الذی خلق، سورہ علق، اس میں اللہ فرماتا ہے الم یعلم بان اللہ یرا، کیا انسان نے نہیں جانا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ اللہ تو دیکھتا ہے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام، قرآن میں موجود ہے کہ یوسف علیہ السلام نے گناہ کرنا تو کجا، نبی معصوم ہوتے ہیں، گناہوں سے پاک صاف ستھرے ہوتے ہیں، گناہ کرنا تو دور کی بات رہی، آپ کے دل میں گناہ کا ارادہ بھی نہیں آیا۔ جب زلیخا جو بعد میں توبہ کی اور اللہ کی نبی کی زوجیت میں آ گئیں، پہلے انہوں نے کمرے کو بند کیا۔ یوسف علیہ السلام کا حسن کیسا حسن کہ جب یوسف علیہ السلام اپنے چہرے پہ نقاب ڈال کے رکھتے تھے، نقاب اتارتے تھے، کسی کی ہمت ہی نہیں ہو سکتی تھی کہ چہرے پہ نظر گاڑ سکے، اتنا حسین چہرہ۔ تو زلیخا بادشاہ کی بیٹی ہے، بادشاہ نے
حضرت یوسف علیہ السلام کو بازار مصر سے خریدا ہے، عورتوں نے طعن کیا، اعتراض کیا کہ بادشاہ کی بیٹی ہو، عزیز مصر کی بیٹی ہو اور ایک غلام پہ عاشق ہو۔ انہوں نے، زلیخا نے کہا تمہیں پتہ نہیں ہے وہ کیا ہے، کون ہیں، کیسے ہیں، آؤ ذرا تمہاری دعوت ہے۔ گھر دعوت پہ بلایا اور ان کے ہاتھوں میں چھریاں دیں، 40 عورتیں ہیں، ہاتھوں میں ناشپاتی کا پھل دے دیا اور خود جا کے یوسف علیہ السلام کی بارگاہ میں کہتی ہے کہ آج آپ اپنا نقاب اتار کے صرف وہاں سے گزر جائیں۔ اللہ سے پوچھا کر سکتا ہوں ایسا؟ فرمایا یہ آج بری نیت سے نہیں آئی ہے بلکہ نبی کی شان کو دکھانے کے لیے آئی ہے کہ نبی کا حسن کیسا ہے، آپ چلے جائیں۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام جب وہاں سے گزرے، یوسف علیہ السلام، بھائی کیا ہو گیا ہے؟ ہاں وہ آپ دینا نا، آپ کی ڈیوٹی ہے۔ کون؟ حضرت یوسف علیہ السلام اب وہاں سے جب سامنے سے گزرے نا تو ان کے ہاتھوں میں چھریاں ہیں، ہاتھ میں پھل ہے۔ جب نظر یوسف علیہ السلام کے چہرے پہ پڑی تو وہ حسن میں اتنی گم ہو گئیں کہ انہیں پتہ ہی نہیں رہا کہ ہمارے ہاتھ میں چھری ہے، کاٹنا پھل کو ہے، لیکن اللہ کے نبی کے حسن میں اتنی فریفتہ ہو گئیں کہ اپنے ہاتھوں کو کاٹ بیٹھی، پھر بھی پتہ نہ چلا۔ تو قرآن نے کہا، عورتوں کی بات کو بیان کیا، پہلے کہتی تھی غلام ہے، عزیز مصر کی بیٹی ہو کے غلام پہ عاشق ہو، اب وہی عورتیں کہنے لگیں یہ کوئی انسان تو نہیں لگ رہے، یہ تو کوئی فرشتہ محسوس ہو رہا ہے۔ اتنا حسین چہرہ، ہاتھوں کو کاٹ دیا۔ یوسف علیہ السلام کی کوئی بھی اس میں وہ نہیں تھا۔ آج دنیا کے ناکام عاشق اور اپنی جوانیوں کو گلیوں میں رولنے والے اور مجازی عشق میں نوجوان اپنے آپ کو پھنسانے والے اور انہیں غیرت، حیا، شرم نام کی چیز کوئی ہوتی ہے پتہ ہی نہیں ہے۔ اور یہ میں واضح کہتا ہوں کہ اگر جوان بیٹیوں کے ہاتھوں میں ٹچ موبائل دے دیا پھر یہ دیواریں اونچی کرنے کا کوئی مقصد نہیں ہے، یہ چار دیواری کرنے کا گھروں میں کوئی مقصد نہیں ہے کہ جس کے ہاتھ میں وہ کچھ بھی کھولو۔ اتنی حد پار ہو گئی کہ اگر قرآن کھولنا ہو نا موبائل میں ڈاؤن لوڈ ہو تو ایسا سسٹم ہو گیا، پہلے لڑکی کی تصویر آ جاتی ہے نہ چاہتے ہوئے بھی، اتنی گندگی ہو گئی۔ تو یہ بچوں کی جوانیوں کو، بیٹیوں کی عزت کو، عصمت کو کس نے ان کے تقدس کو بچانا تھا؟ والدین کی پہلے ذمہ داری تھی، لیکن دوسری ذمہ داری بھائیوں کی تھی۔ بھائی جب دوسروں کی بہنوں کی عزت کا پاس نہیں رکھ سکتے تو اپنی بہن کے تقدس کو کہاں بچا سکیں گے؟ ارے حدیث کہتی ہے کما تدین تدان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ ارے زنا ایک قرض ہے، آپ کہیں گے زنا تو نہیں ہوتا، نوجوان آج کل کالیں کرتے ہیں، میسج کرتے ہیں، میسنجر کرتے ہیں، واٹس اپ کرتے ہیں، ایمو کرتے ہیں، اور اس طرح موبائل پہ زنا تو نہیں ہوتا۔ سنو، ہمارے نبی فرما گئے تھے کہ الیدان تزنیان، ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں، ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں۔
تو علماء نے لکھا ہے کسی کی بہن کو اس طرح کا خط، غیر شرعی خط بھیج دینا، غیر شرعی میسج کر دینا، کسی کی بہن بیٹی کو اس طرح کا پیغام بھیج دینا، یہ ہاتھوں کا زنا ہے، یہ ہاتھوں کا زنا ہے۔ الیدان تزنیان، ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں۔ حدیث کہتی ہے ہاتھوں کا زنا، زناہما البطش، ہاتھوں کا زنا پکڑنا ہے۔ یہ تو ہمارے معاشرے میں اس کو برا سمجھا ہی نہیں جاتا۔ چینل آن کریں تو شریعت کو پروموٹ نہیں کیا جائے گا، بچے نے گانا سیکھ لیا، ہر چینل وہ اسی کو دکھائے جائے گا۔ مسلمانوں کا ملک ہے، مسلمانوں کا حکمران ہے، کلمہ پڑھنے والے ہیں، کلمہ اور کلمے کے نام پہ یہ ملک آزاد ہوا ہے۔ پاکستان کا مطلب اس کی بنیادوں میں لا الہ الا اللہ رکھا گیا تھا۔ پھر پاکستان میں اگر سب کو کسی کو ایوارڈ دینا ہوتا ہے تو کسی طائفہ کو، طوائفہ کو، کسی زانیہ کو، بد نصیبہ بدبختہ کو دیا جاتا ہے۔ وہ ملک کیا حیا کے تقاضوں کو پورا کرے گا؟ اس قوم کی بہن بیٹیاں کیا سیکھیں گی جب چینلوں میں دیکھیں، ڈرامے دیکھیں؟ نماز رہ جائے کوئی پرواہ نہیں ہے، ڈرامے کی قسط نہیں رہنی چاہیے۔ سجدے چھوٹتے ہیں تو چھوٹ جائیں، لیکن وہ جو سیریس چل رہی ہے، وہ جو قسط چل رہی ہے، وہ جو کہانی چل رہی ہے، وہ نہیں چھوٹنی چاہیے۔ ارے یہ مسلمانوں کی بیٹیاں ہیں، یہ مسلمانوں کے بیٹے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ناکام رہے، اپنی اولاد کی اسلامی تربیت ہی نہیں کر سکے۔ سنو اپنے نبی کی بات، حاتم طائی کافر ہے، سخاوت میں اس کا نام مشہور ہے۔ حاتم طائی کا بیٹا مسلمان ہوا، خود کافر مرا۔ اس کی بیٹی قید ہو کے سرکار کی بارگاہ میں لائی جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب نظر اٹھتی ہے تو کافر کی بیٹی ہے، سر پہ دوپٹہ نہیں، اللہ کا نبی بے قرار ہو جاتا ہے، اپنی مسجد سے اٹھتے ہیں، اپنی وہ چادر جس کو قرآن یا ایھا المزمل کہتا ہے، اپنی وہ چادر جس کو قرآن یا ایھا المدثر کہتا ہے، ارے اپنی وہ چادر جس کی قرآن قسمیں اٹھاتا ہے، وہ عظیم چادر اتارتے ہیں، اور کافر کی بیٹی ہے، مسلمان نہیں ہے، وہ بھی کافرہ ہے، اس کے سر پہ اڑا دیتے ہیں۔ کسی پاس کھڑے ہونے والے نے کہا حضور یہ تو مسلمان نہیں ہے، نہ اس کا باپ مسلمان ہے، آپ اس کے سر پہ اپنی چادر اڑا رہے ہیں۔ فرمایا مسلمان نہیں ہے تو کیا ہوا، بیٹی تو ہے نا، بیٹی تو ہے۔ ارے جس نوجوان نے آج اپنی بہن کی عزت کی حفاظت کر دی تھی، وہی نوجوان وحشی ہو گیا، وہی نوجوان کالجوں پہ، گلیوں کے نکڑوں پہ کھڑے ہو کے آج دوسروں کی بہنوں کو دیکھتا ہے اور یہ سمجھتا ہے میری بہن کی عزت گھر میں محفوظ ہے۔ وہ دھوکے میں ہے، وہ جھوٹا ہے، اس کو شیطان نے دھوکہ دے رکھا ہے۔ نہیں، مسلمان کی نشانی تو یہ تھی۔ حدیث کہتی ہے لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ۔ حدیث نے کہا تھا تم اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتے جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرو۔ کون سا بھائی ہے، کون سا باپ ہے جو یہ چاہتا ہے میری بیٹی کو کوئی دیکھے، بری نظر بھی ڈالے؟ کون سا بھائی ہے جو یہ چاہتا ہے کہ میری بہن پہ کوئی بری نظر ڈالے؟ ارے خود اتنے عزت دار بنتے ہو، اتنے غیرت والے بنتے ہو کہ اپنی بہن بیٹی پہ بری نظر پڑنے پہ غیرت آ جاتی ہے، تو یہ غیرت ایمان کی غیرت نہیں ہے، یہ تمہارے نفس کی غیرت ہے۔ اگر ایمان کی غیرت ہوتی تو جو غیرت اپنی بہن بیٹی کے لیے ہے وہ دوسرے کی بہن بیٹی کے لیے بھی ہوتی۔ وہ بہت بد نصیب شخص ہے جس کے موبائل میں کسی
کی بہن بیٹی کا نمبر موجود ہے، میسج کرتا ہے، اور اتنے بدبخت ہو گئے لوگ، اتنی حد سے پار ہو گئے اور حیا سوز اور حیا کے تقاضوں کو پامال کرنے میں اتنے آگے نکل گئے کہ شادی شدہ عورتیں ہیں ان کو بھی میسج کر کے ان کے گھر برباد کرتے ہیں۔ تو یہ ویلنٹائن ڈے غیر محرم لڑکا غیر محرم لڑکی کو پھول بھیجے، اس کو مبارکباد دے، اس کو ویلنٹائن کارڈ بھیجے، وہ مسلمان نام کا ہے، کردار کا نہیں۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا نا، مسلمانوں کی حالت دیکھ کے کہا تھا، یہ جو مسلمانوں کا لباس دیکھو، مسلمانوں کا کردار دیکھو، مسلمانوں کا رہن سہن دیکھو، اس نے کہا تھا یہ تم مسلمان ہو، یہ انداز مسلمانی ہے، یہ کون سا مسلمانوں والا انداز ہے؟ تو اس لیے کافروں کے کسی تہوار سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، کافروں کے کسی کام سے۔ مسلمان تو خود لیڈر ہے، کسی کا غلام کیوں بنتا ہے؟ مسلمان تو خود مقتدا ہے، کسی کے پیچھے کیوں چلتا ہے؟ اس کو اللہ نے اتنا عظیم محبوب دیا ہے، اس کے پیچھے چلنا چاہیے نا۔ دیکھو، بھائی کا رشتہ ہو، بہن کا رشتہ ہو، بیٹے کا رشتہ ہو، باپ کا رشتہ ہو، دوستی ہو، کوئی بھی رشتہ ہو، ادھر سانس ختم ہوں گے، رشتے ختم ہو جائیں گے۔ قبر میں بھی جو رشتہ کام آئے گا، کل قیامت میں بھی جو رشتہ کام آئے گا، وہ میرا اور آپ کا اپنے نبی سے رشتہ ہے، وہ قیامت میں بھی کام آئے گا، قبر میں بھی کام آئے گا، دنیا میں بھی کام آئے گا۔ تو یہ ڈاکٹر اقبال نے یوں ہی نہیں کہہ دیا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ ایسے ہی نہیں کہہ دیا، بڑے بڑے شعر ہیں اس کے، میں آپ کو سناؤں تو روح کانپ اٹھتی ہے، لیکن اس کے سارے فلسفے کا نچوڑ اور سارے فلسفے کا رس، نتیجہ، رزلٹ یہی ہے کہ اگر کچھ بھی چاہتے ہو، دنیا میں عروج چاہتے ہو، دنیا میں اچھے مسلمان بننا چاہتے ہو، دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہو، پھر دنیا کی زندگی گزار کے قبر کی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہو، پھر قبر سے اٹھ کے کل قیامت میں اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو، پھر اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے شرمساری سے بچنا چاہتے ہو، تو بات صرف یہی ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ لوح و قلم، قلم وہ ہے جو تقدیر لکھنے والی، آج کہتے ہیں نا ہمارے نصیب اچھے نہیں ہیں، ہماری تقدیر کو کیا ہو گیا، لوح پہ کیا لکھا گیا؟ لوح وہ تختی ہے جہاں تقدیر لکھ دی گئی۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا تم محمد عربی کے ہو کے تو دیکھو، جیسا تم چاہو گے اللہ ویسے کرتا چلا جائے گا۔ ایسے نہیں کہہ دیا، قرآن کہتا ہے قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ رکھتے ہو تو اب محبوب اعلان کرو، انہیں بتاؤ فَاتَّبِعُونِی، پھر میرے محبوب کے پیچھے پیچھے چلنا پڑے گا۔ اگر تم میرے محبوب کے نقش قدم پہ چلنے والے بن گئے، اب بات یہ ہے یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بھی بنا لے گا اور تمہارے سارے گناہوں کو بھی بخش دے گا۔ اللہ عز و جل مجھے آپ کو شریعت اسلامیہ کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔